پارہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ خدا تمہاری لغو اور غیر ارادی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن جس کو تمہارے دلوں نے حاصل کیا ہے اس کا ضرور مواخذہ کرے گا، وہ بخشنے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے۔ مختصر تفسیر۔ عادی اور غیر ارادی قسم کا مواخذہ نہیں ہے اور اس سے صرف اطلاقاً منع کیا گیا ہے، لیکن ارادی قسم میں 10 مسکین کا کھانا کھلانا یا کپڑا یا بدرجہ مجبوری 3 روزے کا کفارہ بہرحال دینا پڑے گا۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک جماع کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد واپس آ گئے تو خدا غفور و رحیم ہے۔ مختصر تفسیر۔ اسلام میں یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں ہے اور 4 مہینے کے بعد عورت کو حق دخول حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حاکم شرع مجبور کرے گا کہ کفارہ دے کر جمع کرے یا طلاق دے کر آزاد کر دے، اور ہر حال میں خدا کو حاضر و ناظر سمجھے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور طلاق کا ارادہ کریں تو خدا سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مطلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں اور انہیں حق نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کی پردہ پوشی کریں، اگر ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے، اور پھر ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس کر لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر اصلاح چاہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق بھی ہیں جیسی ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک امتیاز حاصل ہے، اور خدا صاحب عزت و حکمت ہے۔ مختصر تفسیر۔ یہ حکم بظاہر تمام متعلقہ عورتوں کے لیے معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بعض عورتوں کے لیے اصلاً عدہ نہیں ہے، جیسے نابالغ، یائسہ اور غیر مقتولہ عورت، اور بعض کا عدہ 3 طہر سے زیادہ ہے، جیسے حاملہ، اور اسی طرح دیگر احکام بھی ہیں۔ آیت کریمہ میں متعلقہ سے مراد وہ عورت ہے جسے رجعی طلاق دی گئی ہے۔ طلاق میں طہارت کی شرط ہے اور عدت کی مدت بھی طہارت سے طے ہوتی ہے، اور طہارت یا ایام حیض کا علم صرف عورت کو ہوتا ہے، لہذا اسے رحم میں پیدا ہونے والے خون کو چھپانے کا حق نہیں ہے، ورنہ طلاق باطل ہو جائے گی اور عقد ثانی زنا ہو جائے گا۔ اسلام نے مرد و عورت میں توازن قائم کرنے کے بعد ایک کو مہر و نفقہ کا پابند بنایا اور دوسرے کو اطاعت کا۔ یہ اعلان کیا کہ مرد کو ایک امتیاز حاصل ہے اور وہ ہے حق طلاق، جو در حقیقت اسی کی نگرانی، کفالت اور ذمہ داریوں کا نتیجہ ہے، الگ سے کوئی بات نہیں ہے۔ لطف کی بات یہ ہے
کہ اندلسی نے احکام القرآن میں اس امتیاز کی تفسیر داڑھی بھی نقل کی ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ یہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گی۔ تو جب تمہیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گی تو دونوں کے لیے آزادی ہے اس فدیے کے بارے میں جو عورت مرد کو دے، لیکن یہ حدود الہیہ ہے، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو حدود الہی سے تجاوز کرے گا وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ مختصر تفسیر: عورت سے صرف اس صورت میں رقم لینے کا حق ہے جب وہ اطاعت ترک کر دے اور اظہار نفرت کرے، اور شوہر کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کا خطرہ ہو اور حدود الہی محفوظ نہ رہ سکیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا شوہر کرے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں میل کر لیں اگر یہ خیال ہے کہ حدود الہیہ کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ حدود الہیہ ہیں جنہیں خدا صاحبان علم و اطلاع کے لیے واضح طور سے بیان کر رہا ہے۔ مختصر تفسیر: واضح رہے کہ 3 طلاق کا مفہوم 3 مرتبہ طلاق دینا ہے، ایک ساتھ 3 لفظ طلاق کا استعمال نہیں ہے۔ اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ طلاق زوجیت چاہتی ہے، تو ایک طلاق کے بعد جب تک رجوع نہ ہو یا عدت کے بعد دوبارہ عقد نہ کیا جائے دوسری طلاق کا موضوع ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک ساتھ 3 طلاق اگر 3 ہیں تو دوسری زوجیت کب واپس آئی، اور اگر سب ملا کر ایک ہیں تو 3 طلاق کے احکام نافذ کرنا غلط ہے۔ یہ صرف حضرت عمر کی ایجاد ہے جو رسول اکرم اور صحابہ دونوں کے خلاف ہے۔ تفسیر المنار۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ مدت عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو، اور خبردار نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو، کہ جو ایسا کرے گا وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اور خبردار آیات الہی کو مذاق نہ بناؤ، خدا کی نعمت کو یاد کرو، اس نے کتاب و حکمت کو تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ مختصر تفسیر۔ خاتمے کے قریب اس لیے کہا گیا ہے کہ رجوع کا اختیار عدت کے اندر ہوتا ہے، عدت کے بعد نہیں، اور یہاں روک لینے سے مراد رجوع کرنا ہے۔ بعض لوگ صرف عورت کو ستانے کی غرض سے رجوع کر لیتے تھے کہ دوسرا عقد نہ کرنے پائے اور مشکلات سے دوچار رہے۔ ایسے لوگوں کو آیات الہی کا مذاق اڑانے والا قرار دیا گیا ہے اور نعمت، سکون و محبت ازدواج کو یاد دلا کر ناشکری سے روکا گیا ہے۔ اس طرز عمل کے خلاف تنبیہ ہے کہ لوگ عدت کے بعد نہ خود دوبارہ اس عورت سے عقد کرتے تھے اور نہ دوسرے کو عقد کرنے دیتے تھے کہ ہماری متعلقہ دوسروں کے تصرف میں نہ رہے۔ قرآن مجید نے اس پابندی کو حرام قرار دے کر عورت کو اپنی پسند سے عقد کرنے کا اختیار دے دیا، اور اس طرح متعلقہ عورتوں کے بارے میں اولیاء کی ولایت کا خاتمہ کر دیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت عدت پوری ہو جائے تو خبردار انہیں شوہر کرنے سے نہ روکنا اگر وہ شوہروں کے ساتھ نیک سلوک پر راضی ہو جائے۔ اس حکم کے ذریعے خدا انہیں نصیحت کرتا ہے جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے، اور ان احکام پر عمل تمہارے لیے باعث تزکیہ بھی ہے اور باعث طہارت بھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں گی۔ جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے گا، اس درمیان صاحب اولاد کا فرض ہے کہ ماؤں کی روٹی اور کپڑے کا مناسب طریقے سے انتظام کرے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ نہ ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف دینے کا حق ہے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے ذریعے، اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح اجرت کا انتظام کرے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے،
اور اگر تم اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی تلاش کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ متعارف طریقے کی اجرت ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ مختصر تفسیر: یہ آیات نہایت درجہ مجمل ہے اور اس کا ادراک بہت مشکل ہے۔ ابتدا میں ماؤں سے ازواج اور وہ عورتیں مراد ہیں جنہیں رجعی طلاق دی گئی کہ ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ طلاق بائن کے بعد صرف دودھ پلانے کی اجرت مل سکتی ہے اور بس۔ اس کے بعد اولاد کے ذریعے تکلیف نہ دینے کا ذکر ہے، جس کی تفسیر اہل قانون یوں کرتے ہیں کہ بچے کو چھین کر ماں کو تکلیف نہ دی جائے، اور اہل تفسیر یہ کرتے ہیں کہ دودھ پلانے سے انکار کر کے باپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ لیکن حق یہ ہے کہ دونوں جملوں میں دونوں باتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہ شوہر کو یہ حق ہے نہ زوجہ کو کہ بچے کو ذریعہ بنا کر ایک دوسرے سے انتقام لیں۔ آخر میں وارث سے مراد بھی مجہول ہے کہ باپ کا وارث یا بیٹے کا وارث، اور دونوں میں زحمتیں ہیں۔ باپ کا وارث بیٹا خود بھی ہے اور عورت بھی، تو اجرت کون دے گا اور کس کو دے گا؟ اور بیٹے کا وارث پر نفقہ واجب نہیں ہوتا، صرف اجرت واجب ہوتی ہے۔ لہذا بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ دو میں سے ایک لفظ کی تعویل ضروری ہے، یا لفظ وارث یا لفظ مثل ذالک، واللہ عالم۔ خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة صلى